معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ اور بہمن کا مقابلہ۔ بہمن نے یہ سن کر سر ہلایا اور کہا کہ حمزہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ بعد ازاں مسکال پیدا ہوا، پھر ریحان آیا اور ریحان کے ہمراہ مصر کا بادشاہ نظر آیا، اور کندن کے چھتر کے نیچے عمر بن حمزہ کا فرزند گھوڑا گدگداتے ہوئے آیا۔ بہمن نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا کہ سعد بن عمر بن حمزہ ہے، یہ امیر کا پوتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن حمزہ بڑے جاہ و جلال سے نمودار ہوئے۔ بعد ازاں آواز بڑے زور کی پیدا ہوئی اور دیکھا کہ 12,000 عیار پیادہ اور ان سب کے آگے کاغذ کی ٹوپی اور نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے امرو تھا، اور چند بہادر آدمی زرہ لگائے اور کمن بند شیر بند ہاتھ میں لیے ہوئے ظاہر ہوئے۔ بہمن نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ بختک نے کہا کہ عیاران بلا انگیز آتے ہیں۔ اب بہمن نے دیکھا کہ امرو کودتا پھاندتا آتا ہے اور اس کے تمام عیار زرد پوش بادل پوش گھوڑوں کی باگ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ بہمن نے کہا کہ یہ پیادہ کون ہے؟ بختک نے کہا کہ صاحب ان کا پیدل ہوگا، اس لیے یہ بھی پیادہ ہیں۔ بہمن ہنسا کہ اتنے میں نشان علم اژدہا با پیکر کی آواز آئی۔ بہمن نے پوچھا، یہ آواز کیا ہے؟ بختک نے کہا کہ یہ آواز حمزہ کے نشان کی ہے۔ پس اس کے آتے ہی کبار شہریار اور باقی شہریاران شاہ پہلوان سب نمودار ہوئے، اور علم کے نیچے آفتاب عرب یعنی حمزہ بن عبد المطلب نمودار ہوئے، اور اس کے پیچھے 11 ہاتھی اور 30,000 غلام ترکی و ختنی و حبشی و مصری و براہمی و زاہلی و چینی پیدا ہوئے، اور تمام پہلوان عرب کے سر جھکائے آ رہے تھے۔ بہمن نے خوب غور سے امیر کو دیکھا کہ حمزہ پست قد ہے، لیکن سامان لڑائی کا اس سے محکم ہے۔ یہ کہہ کر نوشیروان سے بہمن نے کہا کہ شاہ ہفتہ کشور آج حمزہ کو اتر کر دم لینے دے، کیونکہ حمزہ دور دراز کے سفر سے آیا ہے اور تھکا ماندہ ہے۔ اگر میں اس سے اس وقت لڑوں گا اور فتح پاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ حمزہ سفر کا تھکا ماندہ تھا، اس وجہ سے بہمن نے اس پر فتح پائی۔ پس فجر کو نکارہ لڑائی کا بجوائیں گے۔ غرض بہمن کے کہنے سے طبل باز گشتی بجوایا اور شہر میں آ کر اترا، اور امیر بھی اپنی بارگاہ کے خیمے میں آئے اور بھائی عباس کو فرمایا کہ بہمن کی طرف نامہ لکھو۔ تب عباس نے امیر کے حکم سے نامہ لکھا کہ بعد از حمد خداوند تعریف ابراہیم خلیل اللہ کے، بہمن کو یہ سب معلوم ہوا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، اور 18 سال کو کاف میں اکیلا گیا تھا، اور وہاں کے دیو اور بلاؤں کو خدا نے جو پیدا کی تھیں ان سب کو تہ تیگ کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے سلامت پھرا ہوں، اور شہر یاروں کو ہلکا بگوش کیا۔ اور خوب یاد رکھ کہ میں نے نوشیروان سے کوئی بدی نہیں کی، اور اس نے خود ہی اپنی رضامندی سے مجھے اپنی بیٹی دی، اور میرے پیچھے زپین اور دوسرے وزیروں نے مل کر میرے حرم کا پیچھا کیا، اور جب میں کوکاف سے پھرا تب بھی اسے معاف کیا، اور مدائن آنے کا اقرار دیا تو بھی زپین اور بختک کے کہنے سے مجھ سے پھرا، اور میرے تلف کرنے کے واسطے تجھ سے ملا ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ یہ نامہ دیکھتے ہی نوشیروان اور زپین کو باندھ کر خراج لے کر بارگاہ گردوں میں حاضر ہو، تو میں تجھ کو اپنے لشکر کا سردار کروں گا، اور اگر اس شرط سے سرتابی اور گردن اونچی کی تو وہ قیامت برپا کروں گا کہ تو نے کبھی خواب میں بھی دیکھی نہ ہوگی۔ جب یہ خط تمام ہوا تو امیر نے فرمایا کہ یہ خط کون لے جائے گا؟ امرو نے کہا، یہ کام میرا ہے۔ امیر نے فرمایا کہ تجھے بہمن کے پاس نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ بہمن غصہ در اور مغرور ہے، اور وہاں جا کر اس سے بے ادبی کرے گا۔ خط وہ لے کر جائے جو اپنے پر رنج اٹھائے اور اس سے کچھ نہ کہے۔ تب عمر بن حمزہ اپنی جگہ سے اٹھے اور تسلیم بجا لائے، اور کہا کہ اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور جواب خط لاؤں۔ حمزہ نے وہ خط اپنے فرزند ارجمند کے حوالے کیا۔ بس عمر بن حمزہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور بہمن کی طرف گئے۔ راستے میں دیکھا کہ مخالف اپنے لشکر کے گھوڑے لیے جاتے ہیں، اور چرواہا پکار رہا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے۔ بس عمر بن حمزہ نے خون کو تیز کر دیا اور پلک جھپکنے میں اسے دیکھا اور پکارا
کہ اے کافر بچے، اگر مرد ہے تو کھڑا رہ، نہیں تو میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا۔ ہمان نے جب عمر بن حمزہ کو دیکھا تو فوج سے بڑھ کر آگے کھڑا رہا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں امیر حمزہ کا بیٹا ہوں۔ تب ہمان نے کہا یہ نہ کہنا کہ خبردار نہ کیا۔ یہ کہہ کر عمر بن حمزہ پر تلوار سے وار کیا، بس تلوار اس کی روکی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کا تسمہ پکڑ کر رکاب سے پاؤں نکال کر اس کے گھوڑے کو ایسی لات ماری کہ اس کے نیچے سے نکل کر 10 قدم پر جا پڑا اور ہمان امیر زادے کے ہاتھ میں رہا۔ امیر زادے نے ہمان کو سر پر لے جا کر پھرایا اور کہا اے کافر بول کہ خدا ایک ہے اور دین ابراہیم خلیل اللہ کا برحق ہے۔ ہمان نے کہا امیر زادے مجھے امان دے۔ بس امیر زادے نے اسے آہستہ سے اتارا، زمین پر چھوڑا اور کہا جا جہاں تیرا جی چاہے جا۔ بس ہمان امیر زادے کے قدموں پر گر پڑا اور پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ تب عمر بن حمزہ نے کہا کہ ہرگز نہ کہوں گا۔ بس ہمان پہلوان نے گھوڑے عمر بن حمزہ کو دیے اور آپ شہر میں گیا اور باپ کے دربار میں جا بیٹھا۔ امیر زادے نے بھی اپنے گھوڑے چرواہے کے حوالے کیے اور آپ بہمن کی طرف چلے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو دربانوں کو کہا کہ جلد جا کر بہمن کو خبر دو کہ عمر بن حمزہ آیا ہے۔ تب دربان دوڑے اور خبر کی۔ تب بہمن نے کہا اندر آنے دو۔ تب عمر بن حمزہ اندر آئے تو کہا السلام علیکم اے خواجہ بزرج عمر۔ وعلیکم السلام اے فرزند۔ تب ہمان نے کہا اے فرزند حمزہ، تو نے بادشاہ کے ہوتے ہوئے وزیر کو سلام کیا اور بادشاہ کو نہ کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ تب عمر بن حمزہ نے کہا کہ ہمارا سلام ان پر ہے جو خدا کو واحد جانتے ہیں اور دین حضرت خلیل اللہ کا برحق مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر عمر بن حمزہ نے وہ خط بہمن کو دیا۔ بہمن نے لفافہ کھول کر پڑھا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ تب عمر بن حمزہ نے کہا کہ بہمن کیا کروں کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ سے بے اعتدالی نہ کروں، اس واسطے چپ ہو رہا، ورنہ ابھی تیرا کام تمام کرتا۔ تب بہمن نے کہا کہ ہمان پکڑو اس عرب کو۔ تب ہمان نے ضروری جان کر امیر زادے پر تلوار کھینچی اور حملہ کیا۔ امیر زادے نے ہاتھ لمبا کر کے اس کی تلوار کا قبضہ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ ہمان زمین پر گرا۔ تب بہمن کا بھائی بہمن زور تام تلوار کھینچ کر عمر بن حمزہ کی طرف دوڑا اور حملہ کیا اور امیر زادے نے اس کی بھی تلوار روکی اور اسے زمین پر پچھاڑا۔ پھر بہمن کا دوسرا بھائی کوچک گرز لے کر عمر بن حمزہ کے پاس آیا۔ امیر زادے نے اسے بھی کمان سے زمین پر گرایا اور کہا کہ اے بہمن، اب تک میں نے باپ کا حکم نگاہ میں رکھا کہ ابھی تک میان سے تلوار نہیں نکالی، نہیں تو دیکھتا کہ دربار میں کیسا خون کا نالا چلتا کہ تمام عالم آفرین کہتا۔ تب بہمن نے کہا کہ اے فرزند حمزہ، جو کچھ تو بولتا ہے سو حصے زیادہ پایا، آفرین ہے تیرے باپ کو اور شاباش تیری ماں کو جس نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد بہمن نے شاہانہ خلعت منگا کر اپنے ہاتھ سے عمر بن حمزہ کو پہنایا اور کہا کہ اپنے باپ کے پاس جا کر بول کہ صبح کو تیری اور میری جنگ ہے، دیکھیے کہ بخت کس کو یاوری دیتا ہے۔ بس امیر زادے کو رخصت کیا۔ عمر بن حمزہ سوار ہوئے اور امیر کے پاس آ کر تمام حقیقت کہی۔ امیر نے فرزند کو گلے لگایا اور بہت نوازا۔ تمام رات عیش و عشرت میں کاٹی۔ جب فجر ہوئی تو نکارے کی آواز نوشیروہ کے لشکر سے آئی۔ تب مردوں نے ہتھیار باندھے اور نامردوں نے بھاگنے کی راہ لی۔ جب لشکر میدان میں آیا تو جاسوسان حریف نے حمزہ کو خبر دی کہ نوشیروہ نے لڑائی کا نکارہ بجوا کر جنگ کا قصد کیا ہے۔ امیر نے اپنے اسلحہ منگا کر بدن پر آراستہ کیے اور ادھر کے بعد شہریار تاج شاہی برسر و قبا شہنشاہی در بر موتیوں سے مرسا کنار کناف کے آگے اور پشت کے سیر کا گردا گرد اور کل لشکر میں کھڑے ہوئے اور حمزہ تمام دست و چوب سے مجرا لیتے ہوئے سرداری کے 40 قدم آگے بڑھے۔ تب نقیبوں نے پکارا کہ مرد کون ہے جو میدان کا قصد کرے اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے۔ تب عمر بن حمزہ نے طبلِ جنگ بجوا کر علم کو بوسہ دیا اور گھوڑے پر سے اتر کر باپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اگر حکم ہو تو میدان میں جاؤں۔ امیر نے کہا کہ جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا۔ تب عمر بن حمزہ خن پر سوار ہو کر ہنستے ہوئے میدان میں آئے
تب ہمان اپنے باپ کے حکم سے میدان میں آیا اور عمر بن حمزہ کے مقابل کھڑا رہا اور زری خرجین سے گرز نکالا اور امیر زادے پر چلایا۔ امیر زادے نے اس کی ضرب ڈھال پر روکی، غرض اس بچے نے ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں کے ہر آدمی نے سنی، اور عمر بن حمزہ نے اس کا حملہ روکا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پیٹی پکڑی اور گھوڑے پر سے اٹھایا اور امیر کے سامنے لایا اور زمین پر پٹکا۔ امیر نے عمرو سے کہا، اسے قید کرو۔ عمرو نے اسے باندھا اور عمر بن حمزہ پھر میدان میں آئے۔ تب بہمن میدان میں آیا اور تلوار کھینچ کر عمر بن حمزہ پر چلائی۔ امیر زادے نے ایک ہاتھ سے تلوار روکی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کی پیٹی پکڑ کر گھوڑے پر سے اٹھایا اور امیر کے پاس لا کر چھوڑا۔ لوٹ کر میدان میں آئے تو بہمن کوچک میدان میں آیا۔ عمر بن حمزہ نے اسے بھی پکڑا۔ تب تو بہمن ارجا سب کو تاب نہ رہی، نعرہ مار کر اٹھا اور 700 من کا گرز عمر بن حمزہ کے سر پر مارا۔ تب اس گرز کے لگنے سے آتش کا ایک شعلہ نکلا اور آسمان پر گیا، اور امیر زادے کے ہر بند منہ سے پسینہ بہہ نکلا اور خون کے ساغ تاب نہ لا سکا۔ تب امیر زادے نے پکارا کہ اے بہمن، ایک حملہ اور کر کہ اے عرب، تو ہنوز جیتا ہے۔ عمر بن حمزہ نے کہا کہ حکم خدا سے اب تک تو زندہ ہوں، یہ کہہ کر ڈھال منہ پر سے اتار دی۔ بہمن نے کہا کہ اب تو حملہ کر۔ عمر بن حمزہ نے کہا کہ میں نے 2 حملے تجھ کو دیے۔ تب بہمن نے دونوں پاؤں رکاب میں مضبوط کر کے اور تمام قوت خرچ کر کے گرز پھر مارا۔ امیر زادے نے وہ بھی روکا۔ پھر تو امیر زادے کی باری آئی۔ تب 1000 من کا گرز اٹھا کر گھوڑا دوڑا کر بہمن کے سر پر مارا تو بہمن نے عمر بن حمزہ کا وار روکا اور ہاتھ تلواروں پر پہنچائے، اور ایک پر ایک نے اتنی تلواریں ماریں کہ تلواروں کی دھاریں آری کی طرح ہوئیں۔ تب ہاتھوں میں نیزے پکڑ کر آپس میں نیزہ بازی کرنے لگے۔ بہمن نے امیر زادے کا سینہ تاک کر تیر مارا۔ امیر زادے نے اس کا وار اپنے نیزے کی نوک پر روکا۔ تب آگ کی چنگاریاں جھڑیں اور آواز پیدا ہوئی، غرض یہ کہ ان دونوں میں ایسی نیزہ بازی ہوئی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تب دونوں زور کرنے لگے اور ایسا زور کیا کہ دونوں پہلوان گھوڑے سے گرے اور پیادہ زور کرنے لگے، نہ اسے فتح اور نہ اسے ظفر، کہ اتنے میں رات ہوئی۔ تب بہمن نے کہا کہ اے پسر حمزہ، آفرین ہے تیرے ہاتھ اور بازو پر، اب تک تیرے سوا کوئی نہ لڑا، اب آرام کر۔ تب عمر بن حمزہ نے کہا، میں پیٹ نہ پھیروں گا، اول تو جا بعدہ میں جاؤں گا۔ تب بہمن امیر زادے سے رخصت اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کہا کہ سچ یہ ہے کہ پسر حمزہ پشت نہ پھیرے گا۔ اس لیے دوال کمر سے ہاتھ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا کہ اے پسر حمزہ، اب تو بھی سوار ہو اور لشکر میں جا۔ تب عمر بن حمزہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر میں آئے اور امیر نے اس کو گلے سے لگایا اور نوازش کی اور پوچھا کہ فرزند بہمن کو کیسا پایا؟ عمر بن حمزہ نے عرض کی کہ بات آپ کے اگر جہاں میں بہادر ہے تو بہمن ہے۔ اور جب بہمن میدان سے گیا تو نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب نوشیروان نے خلعت منگا کر بہمن کے آگے رکھا۔ بہمن نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھ سے مسخری کرتا ہے کہ خلعت پہناتا ہے؟ زپین نے کہا، اے بہمن، سوائے تیرے کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ غرض بہمن غمگین ہو کر اٹھا اور محل میں گیا۔